لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، آئیے ہم آپ کے سامنے اس شیطان کا وہ خطاب نقل کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمارے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ جو وہ کل قیامت والے دن کرنے والا ہے۔ ہم ہر بات پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، یہ شیطان نے مجھ سے ایسا کروا لیا ہے، شیطان نے ایسے کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب شیطان کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے نکالا تو اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ کہا کہ اے اللہ میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، یعنی ہر طرف سے آ کر کے ان کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے وہ خطاب دیکھتے ہیں جو یہ شیطان کل قیامت والے دن کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ ابراہیم کے اندر فرماتے ہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو یہ شیطان کہے گا کہ اللہ رب العزت نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے وعدہ حق کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت اپنے وعدوں کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ حَقًّا، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ اپنے نیکوکار بندوں کو جنت دے گا، اور جو اللہ کو نہیں ماننے والے ان کے لیے اللہ نے عذاب اور اللہ نے جہنم رکھی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور کیا آگے شیطان کیا کہتا ہے وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، جو میں نے وعدہ کیا میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں واضح فرماتے ہیں يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، یہ تمہیں امید دلاتا ہے، تمہیں وعدہ دلاتا ہے ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا۔ فرمایا یہ سارے کا سارا دھوکہ اور فراڈ پہ مبنی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کا دلاتا ہے، بڑا دلاتا ہے، اور تمہیں فحاشی پہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا یہ شیطان کا وعدہ، پھر فرمائی اس کی حقیقت اور آخرت یہی سمجھ آ رہی ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ جو میں نے وعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، کہا میرے پاس کوئی سلطنت نہیں تھی، میرا کوئی تمہارے اوپر دباؤ نہیں تھا، میں تو تمہیں اپنی دعوت پیش کرتا تھا۔ دنیا کے اندر مختلف دعوتیں آ رہی تھیں، یہاں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی بھی آ رہی تھی، میری بھی دعوت آ رہی تھی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور جو دوسری دعوتوں کو قبول نہیں کیا ہے، لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج کے دن مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کیوں کہ آج کے دن کیا صورتحال ہے؟ ما انا بمصرخکم وما انتم مصرخی، آج میں اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا ہوں اور نہ تمہیں چھڑا سکتا ہوں، نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو، نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں۔ آج کے دن تو معاملہ یہ آ چکا ہے۔ فرمایا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، فرمایا اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک کرتے رہے، یعنی تم جو میری عبادت کرتے رہے، تم میری جو بات مانتے رہے، یہ ان باتوں کا میں سب انکار کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید اندر ایک جگہ پہ فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال یہ ہے کہ جب وہ بندے کو کہتا ہے کہ کفر کرو، فلما کفر قال انی بریء مما تشرکون، فرمایا کہ وہ شیطان کہتا ہے میں تو بری ہوں، میں تو بری ہوں تو اس چیز سے جو تم شرک کر رہے۔ شیطان پہلے کہہ دیتا ہے پھر وہ بری ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کون ہے؟ جو الذی یوسوس فی صدور الناس، تمہارے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالنے والا یہ شیطان ہے۔ تو میرے بھائی آگے قرآن مجید اندر اللہ فرماتے ہیں انی کفرت بما اشرکتونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، فرمایا ظالموں کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا اس شیطان سے چھٹکارا اس کے لیے کیا صورتحال ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کا جواب دیا ہے۔ شیطان نے کہا
کہ یہ تیرے بندوں میں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور اس جواب شیطان خود دیتا ہے، اور شیطان کہتا ہے اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے وہ بندے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شیطان کے چھٹکارے کا دوسرا حل جو بیان کیا ہے وہ کیا بیان کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے ہم اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیتے ہیں۔ آئیے میرے بھائی ہم تحیہ کر لیں، یہ ذکر یہ بہت بڑا ایک قلعہ ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے کہ جو بندے کو شیطان سے محفوظ کر لیتی ہے۔ آج میں اور آپ اگر اللہ کا ذکر کریں تو ہم سے کچھ نہیں جانے والا ہے۔ میں کوئی کام کر رہا ہوں، یہ زبان میری فارغ ہے، اس زبان سے میں استغفار کر سکتا ہوں، اس زبان سے میں لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہوں، اس زبان سے میں اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ذکر و اذکار کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے کوئی قسم بھی میں ذکر و اذکار کر سکتا ہوں۔ آئیے میرے بھائی ہم تحیہ کریں کہ ہم شیطان کا مقابلہ کریں گے ان ذکر و اذکار کے ساتھ۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔